نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ. کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، ہمارا قرآن مجید کی تعلیمات سے متعلق ایک پیارا سا پروگرام ہے جس کا نام کیا ہے؟ نور والی کتاب. یعنی کہ قرآن مجید سے متعلق ہم اس پروگرام میں گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. قرآن مجید سے متعلق بہت ساری معلومات بھی پیارے پیارے بچوں کو ملتی ہے. مختلف سیگمنٹس ہوں گے، مختلف سیگمنٹس میں مختلف قسم کی پیاری پیاری باتیں ہوں گی. لیکن بڑھنا ہے پہلے سیگمنٹ کی طرف، جس میں ہم قرآن مجید کی چند آیات سنیں گے. قرآن مجید کو درست انداز میں پڑھنے کے جو اصول ہیں، جن کو علم تجوید کے قواعد کہتے ہیں، ان کو بھی سمجھنا ہے. ٹھیک ہے؟ لیکن قاعدے کو سمجھنے، سیکھنے، سکھانے سے پہلے ہم قرآن مجید کی تلاوت سے آغاز کریں گے، اور اس سے پہلے ہم سیگمنٹ کا نام بتائیں گے. جی تو بڑھنا ہے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام کیا ہے؟ تجوید. قرآن میرا نور والی کتاب. جی تو تجوید کلاس کا آغاز ہو چکا ہے اور ہم نے قرآن مجید کی چند آیات سننی ہیں. آیتیں تلاوت کرنے کے لیے، تلاوت کلام پاک کرنے کے لیے کڈز مدنی چینل کے چھوٹے سے قاری صاحب موجود ہیں جن کا نام ہے حافظ دعان اتاری. یہ عمر کے اعتبار سے چھوٹے ہیں، ویسے ماشاءاللہ یہ حافظ قرآن. اللہ پاک ان کو عالم باعمل بننے کی بھی توفیق عطا فرمائے. دعان بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے آپ؟ الحمدللہ رب العالمین. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ علی احسانہ. آج بڑے ایکٹیو نظر آ رہے ہیں آپ ماشاءاللہ. آپ بتائیں گے کہ آج قرآن مجید کی کس سورت کی تلاوت کرنے جا رہے ہیں؟ سورۃ الشمس کی چند آیتیں تلاوت کروں گا. ماشاءاللہ. شمس کہتے ہیں عربی میں سورج کو. کسے کہتے ہیں؟ تو سورۃ الشمس کی آیات سے ہم آغاز کریں گے اپنے سیگمنٹ کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ ہمارے دعان بھائی نے بڑے پیارے انداز میں قرآن مجید کی سورۃ الشمس کی تلاوت کرنے کی سعادت پائی. پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم ایک تجوید کا قاعدہ سمجھیں گے اور اس قاعدے کا امپلیمنٹ اس سورہ مبارکہ میں 2 مقام پر ہوا ہے. ٹھیک ہے؟ بڑا آسان سا قاعدہ ہے، آپ توجہ سے سنیں گے، ایک مرتبہ ہی سننے سے آپ کو وہ سمجھ میں
آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ وہ دو مقامات کون سے وہ آپ کو اسکرین پر میں دکھاؤں گا، ٹھیک ہے۔ دیکھیں نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہوتے ہیں۔ کتنے قاعدے ہوتے ہیں؟ نون ساکن تو سمجھتے ہیں نا، نون پر جزم ہوگا تو کیا ہوگا؟ نون ساکن، اور 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو کیا کہتے ہیں؟ تنوین، ٹھیک ہے۔ تو نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں: اظہار، اخفا، ادغام اور اقلاب۔ اظہار، اخفا، ادغام، اقلاب۔ آج ہم چوتھا قاعدہ سمجھیں گے جس کو کہتے ہیں اقلاب۔ کیا کہتے ہیں؟ اقلاب نہیں بلکہ اقلاب، الف حمزہ کے نیچے زیر ہے، اقلاب۔ اقلاب کا لفظی مطلب ہوتا ہے بدلنا۔ کیا ہوتا ہے؟ بدلنا۔ ہم نے کس کو بدلنا ہے، کس سے، اور بدلنے کا طریقہ کیا ہے، اور بدلنا کب ہے، وہی آج ہم اقلاب کے قاعدے میں سیکھیں اور سمجھیں گے۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، قرآن مجید میں جہاں بھی نون ساکن آئے یا تنوین آئے، 2 زبر کی تنوین ہو، 2 زیر کی ہو یا 2 پیش کی ہو، کوئی بھی تنوین ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے۔ تو جہاں بھی قرآن مجید میں نون ساکن آئے یا پھر تنوین آئے اور اس کے فوراً بعد، کس کے فوراً بعد؟ نون ساکن یا تنوین کے فوراً بعد حرف با آ جائے، حرف تو وہاں پر اقلاب ہوگا۔ کیا ہوگا؟ جی بڑا آسان قاعدہ ہے، نون ساکن یا تنوین کے فوراً بعد اگلا حرف اگر با ہو تو وہاں اقلاب کا قاعدہ لگے گا۔ اور بچوں اقلاب میں ہم نے کرنا یہ ہے، ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدلنا ہے، کچھ تبدیلی کرنی ہے۔ وہ تبدیلی کیا ہے؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد جب حرف با آئے تو وہاں ہم کیا کریں گے؟ با کو میم سے بدل دیں گے اور پھر کیا کریں گے؟ غنہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آئے تو با کو میم سے بدلیں گے اور غنہ بھی کریں گے، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ اقلاب۔ کیا کہتے ہیں؟ اقلاب۔ تو ہم دیکھتے ہیں سورۃ الشمس میں اقلاب کہاں کہاں ہو رہا ہے۔ دیکھیں آیت نمبر 12، آیت نمبر 12، اِذِ انبعث۔ اب یہ دیکھیں ابتدا میں آپ کو نون ساکن نظر آ رہا ہے، اس کے بعد کون سا حرف ہے؟ حرف با۔ ابھی ہم نے سنا اور سمجھا کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ اقلاب ہوتا ہے۔ بچوں یہاں پر ایک آسانی ہمارے لیے یہ ہے کہ قرآن مجید میں جہاں بھی اقلاب کا قاعدہ لگتا ہے تو عموماً با کے اوپر چھوٹی سی میم بنی ہوتی ہے۔ تو دیکھیں آپ با کے اوپر چھوٹا آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ میم۔ یہ میم بتا رہا ہے کہ یہاں پہ اقلاب کا قاعدہ لگے گا۔ تو یہاں پر ہم نے جب پڑھنا ہے تو با کی آواز نہیں آئے گی، کس کی آواز آئے گی؟ کیسے آئے گی قاری صاحب بتائیں گے؟ إذ انبعث أشقاها۔ اب دیکھیں یہاں پر میم بظاہر نظر نہیں آ رہا، لیکن انہوں نے جب پڑھا تو آواز کس کی آئی؟ دوسرا مقام دیکھتے ہیں اقلاب کا، آیت نمبر 14، بِذَنبِهِمْ، نظر آ رہا ہے آپ کو؟ نون ساکن ہے اور اس کے بعد کیا آ رہا ہے؟ حرف با آ رہا ہے۔ تو نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اقلاب۔ اور اقلاب کے علامت کیا بنائی گئی ہے؟ چھوٹا سا میم۔ تو کیسے پڑھیں گے قاری صاحب اس کو؟ بِذَنبِهِمْ۔ دیکھیں میم نظر نہیں آ رہا آپ کو، لیکن ادائیگی میں میم کی آواز آ رہی ہے، کیونکہ یہاں ہم نے کیا کیا ہے؟ اقلاب کیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں درست انداز میں علم تجوید کو سیکھنے، سمجھنے اور ان قواعد کے مطابق قرآن مجید کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ مکمل ہوا۔ پڑھنا ہے دوسری سیگمنٹ کی طرف، جس میں قرآن مجید کی صورتوں اور آیتوں کے ہم فضائل جانتے ہیں، روایات اور احادیث سنتے ہیں اور ان کی برکتیں پاتے ہیں، اور نیت بھی کریں گے انشاءاللہ جو فضیلت سنیں گے ممکن ہوا تو اس پر کیا کریں گے؟ عمل کریں گے۔ اور دوسرے سیگمنٹ کا نام ہے سورت اور آیات کے فضائل۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آج کے اس سیگمنٹ میں ہم قرآن مجید کی 2 صورتوں کی فضیلت جانیں گے۔ کتنی صورتوں کی؟ اور 2 صورتیں ترتیب کے ساتھ ہیں۔ وہ 2 صورتیں کون سی ہیں وہ آپ بتائیں گے۔ وہ کیسے بتائیں گے آپ کو میں اشارہ دوں گا، ٹھیک ہے؟ وہ 2 صورتیں بالکل قرآن مجید میں ایک دوسرے کے بعد آ رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ان کا نمبر کون سا ہے؟ وہ سورہ فاتحہ کے بعد آ رہی ہیں۔ تو وہ کون سی صورتیں؟ سب بتائیں گے مل کے۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل ترتیب کے اعتبار سے قرآن کی دوسری اور تیسری صورت۔ ان دونوں صورتوں کی آیات بہت زیادہ ہیں اور ماشاءاللہ بڑے اس میں احکامات بیان کیے گئے ہیں، انبیاء کرام کے تذکرے بھی موجود ہیں، احکام بھی موجود ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا بھی بیان ہے۔ تو سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی ہم کیا کریں گے؟ فضیلت سنیں گے۔ وہ فضیلت کیا ہے؟ چنانچہ جنتی صحابی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قرآن پڑھو کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا۔
قرآن پڑھو کہ قرآن اپنے پڑھنے والے کی رب کی بارگاہ میں۔ مزید ارشاد فرمایا دو روشن صورتیں یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھا کرو۔ دیکھیں اسپیسیفائی کر دیا اس کو، یعنی پورا قرآن پڑھو وہ بھی شفاعت کرے گا، اور بالخصوص قرآن مجید میں سے کیا کیا پڑھنا ہے؟ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران۔ ان دونوں صورتوں کو آپ علیہ السلام نے روشن صورتیں قرار دیا۔ اب یہ روشن کس طرح ہے اور یہ کس طرح اپنے پڑھنے والوں کو برکتوں سے نوازیں گی؟ پیارے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں دو روشن صورتیں یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھا کرو، کیونکہ یہ دونوں صورتیں قیامت کے دن سایہ کرنے والے بادل کی طرح آئیں گی کہ گویا پرندوں کے جھنڈ ہیں جو اپنے پر پھیلائے ہوئے ہیں، پھر یہ اپنے پڑھنے والوں کے بارے میں جھگڑا کریں گی۔ سورہ بقرہ پڑھا کرو کیونکہ اسے پڑھنا باعث برکت اور چھوڑنا باعث حسرت ہے، اور بطلہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اب یہ عربی کا لفظ ہے، بطلہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ بطلہ سے مراد کیا ہے؟ چنانچہ حضرت معاویہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھ تک یہ خبر پہنچی ہے کہ بطلہ سے مراد جادوگر ہیں، یعنی جادوگر سورہ بقرہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جادوگر کے شر سے بچنے کے لیے بھی کیا پڑھ سکتے ہیں؟ سورہ بقرہ۔ تو اللہ پاک ہمیں ان دو روشن صورتوں کی تلاوت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ پڑھنے والے کے لیے قیامت کے دن ایک بادل کی طرح آ کر کیا کریں گی؟ سایہ کریں گی۔ ایک اور روایت سنتے ہیں بچوں۔ چنانچہ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران سیکھو، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران سیکھو، کیونکہ یہ روشن صورتیں قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں پر سایہ کریں گی، گویا سایہ کرنے والے بادل یا پر پھیلائے ہوئے پرندوں کا جھنڈ ہیں۔ یعنی بہت سارے پرندے ہوں اور وہ اپنے پر پھیلا دیں، ٹھیک ہے، تو سایہ ہو جاتا ہے نا، بالکل اس کا شیڈو بن جائے گا، یا ایک بادل آ جائے بہت بڑا تو اس کا بھی کیا بن جاتا ہے؟ سایہ بن جاتا ہے۔ تو یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کا سبب بنیں گی اور ان کے لیے سایہ کریں گی۔ اللہ پاک ہمیں ان کی برکتیں لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تیسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے جو کہ ریکارڈڈ ہے اور قرآن مجید کی معلومات پر مشتمل۔ یہ ہمارا بڑا پیارا سیگمنٹ ہوتا ہے اور نام کیا ہوتا ہے اس کا؟ ہمارا قرآن میرا نور والی کتاب۔ پیارے بچوں، قرآن پاک میں نیک لوگوں کا تو ذکر ہے، اس کے ساتھ ساتھ کچھ برے لوگوں کے واقعات بھی ہیں جنہیں پڑھ کر لوگوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ جو بھی برے اور نافرمان لوگ تھے ان کا انجام کیا ہوا۔ آج ہم اس سیگمنٹ میں ابلیس یعنی شیطان کے بارے میں سنیں گے۔ قرآن پاک میں مختلف جگہوں پر اس کا ذکر ہے۔ آئیے ان میں سے ایک آیت سنتے ہیں۔ اللہ پاک پارہ 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 34 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرے تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، منکر ہوا اور غرور کیا اور کافر ہو گیا۔ بچوں، ابلیس جس کو شیطان کہا جاتا ہے یہ فرشتہ نہیں تھا بلکہ جن تھا جو آگ سے پیدا ہوا تھا، لیکن یہ فرشتوں کے ساتھ ساتھ رہتا تھا اور اللہ پاک کی بارگاہ سے اسے بڑے درجات و مرتبے ملے۔ شیطان 40,000 سال تک جنت کا خزانچی رہا اور 80,000 سال تک فرشتوں کا ساتھی رہا اور 20,000 سال تک فرشتوں کو واعظ سناتا رہا اور ہزاروں سال تک اس کو مختلف بڑی پوسٹیں ملتی رہیں اور 14,000 سال تک عرش کا طواف کرتا رہا۔ پہلے آسمان میں اس کا نام عابد، دوسرے آسمان میں اس کا نام زاہد، تیسرے آسمان میں عارف، چوتھے آسمان میں ولی، پانچویں آسمان میں تقی، چھٹے آسمان میں خازن اور ساتویں آسمان میں عزازیل تھا، اور لوح محفوظ میں اس کا نام ابلیس لکھا ہوا تھا اور یہ اپنے انجام سے بے خبر تھا۔ جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو ابلیس نے انکار کر دیا اور خود کو حضرت آدم علیہ السلام سے اچھا سمجھنے لگا اور اللہ پاک سے کہنے لگا کہ میں ان سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور انہیں مٹی سے۔ یوں ابلیس نے تکبر کیا
اور شیطان بن گیا۔ اب یہ اللہ پاک کے بندوں کو بہکاتا رہتا ہے، لیکن جو اللہ پاک کے مخلص بندے ہیں انہیں گمراہ نہیں کر پائے گا، اور جو کوئی شیطان کی پیروی کر کے اس کے راستے پر چلے گا تو قیامت کے دن اسے بھی سزا ملے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو شیطان اور اس کی چالوں سے محفوظ رکھے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی تو آج کے سیگمنٹ میں ہم نے ابلیس کے حوالے سے کچھ سنا۔ ابلیس شیطان ہے، ٹھیک ہے، اس نے حضرت آدم علیہ السلام کی بے ادبی کی تھی، اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانا تھا، سجدہ نہیں کیا تھا، تکبر کیا تھا، معاذ اللہ حضرت آدم علیہ السلام کو حقیر سمجھا تھا، تو نبی کی گستاخی بے ادبی کرنے اور اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ماننے کی وجہ سے یہ کافر ہو گیا، ٹھیک ہے۔ پہلے اس کا نام عزازیل تھا، لیکن جب اس کا ایمان سلب ہوا، یہ مردود ہوا، راندہ درگاہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کو دھتکار دیا، تو اب اس کو ابلیس کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ اور ابلیس ہی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ شیطان کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ابلیس اور شیطان کے شر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی تو اب اس پروگرام نور والی کتاب کے چوتھے اور لاسٹ سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے، جس میں کچھ ایکٹیویٹی ہوگی۔ اسکرین پر بچوں آپ کو کچھ کلمات دکھائے جائیں گے قرآن مجید کے، اعراب بھی موجود ہوں گے، لیکن ایک اعراب کہیں آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوگا، کسی ایک حرف پر اعراب بظاہر موجود نہیں ہوگا۔ میں اس کو پڑھوں گا، آپ نے میری آواز سے پہچاننے کی کوشش کرنی ہے کہ زیر آئے گا، زبر آئے گا، جزم آئے گا یا کیا آئے گا، ٹھیک ہے۔ وہ آپ جو سمجھیں گے وہ اپنے سامنے ریڈ باسکٹ میں سے اس کا سیمپل نکالیں گے، وہ اعراب ہمیں دکھائیں گے، پھر ہم دیکھیں گے، اسکرین سے ہی پوچھیں گے کہ یہ جواب درست ہے یا نہیں۔ ایک بچہ آگے بڑھ جائے گا، ایک پیچھے رہ جائے گا، یا ہو سکتا ہے دونوں آگے بڑھ جائیں۔ تو مقابلہ شروع کرنا ہے اور سیگمنٹ کا نام ہوگا اعراب پہچان کر۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ اعراب پہچان کر لگائیں، لیکن اعراب پہچاننے سے پہلے ہم بچوں کو تلاش کریں گے کہ کون سے بچے اعراب پہچانیں گے۔ تو کون آنا چاہے گا؟ سارے ہی آنا چاہیں گے، مقابلے کے لیے سبھی تیار ہوتے ہیں، سب کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم آئیں، لیکن ہر ایک کی ہر خواہش پوری نہیں ہوتی۔ جنت میں جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ساری خواہشیں پوری ہوں گی۔ دائیں جانب سے کون آنا چاہے گا؟ وہ بالکل لاسٹ میں جو بیٹھے ہیں، نام بتائیں گے اپنا۔ محمد ابو بکر۔ محمد ابو بکر آئیں گے مقابلے کے لیے؟ جی۔ آئیں پھر دیکھتے ہیں یہاں سے کون آئے گا۔ جی بائیں جانب سے، ہمارے دل کی جانب سے کون آنا چاہے گا؟ 6 بچے موجود ہیں۔ یہاں سے بھی ہم دیکھتے ہیں بالکل لاسٹ میں جو موجود ہیں، نام بتائیں گے اپنا۔ محمد ابو ذر۔ محمد ابو ذر۔ اب محمد ابو بکر، محمد، اچھا ابو بکر نہیں ہوتا، ابو بکر، محمد ابو بکر اور محمد ابو ذر صحابہ کرام کے ناموں کا فیضان ہے، تو محمد ابو بکر کے مقابلے میں آئیں گے محمد ابو ذر۔ آ جائیں جناب۔ جی ماشاءاللہ 2 بچوں کی سلیکشن ہو گئی، مقابلہ شروع کریں گے ہم۔ اسکرین پر آپ کو کچھ کلمات دکھائے جائیں گے، میں وہ پڑھوں گا، آپ نے پہچاننا ہے کہ کس حرف پر کون سا اعراب نظر نہیں آ رہا، وہ آپ نے لگا کر دکھانا ہے۔ لگائیں گے کیسے؟ سامنے باسکٹ موجود ہے، آپ سیمپل تلاش کریں گے اور بتائیں گے، مائک اپنے پاس رکھیں گے، مائک پر بتانا ہے اور سیمپل ہمیں دکھانا ہے۔ جی تو پہلے ابتدا کریں گے محمد ابو بکر بھائی سے۔ ابو بکر صاحب آپ کے لیے ایک لفظ اسکرین پر شو کیا جا رہا ہے، اطعنا۔ اطعنا، تو پر کیا ہونا چاہیے؟ تو کے اوپر زبر۔ تو یا تو؟ تو۔ کیا ہونا چاہیے؟ تو کے اوپر زبر۔ تو کے اوپر زبر ہونا چاہیے، جناب دکھائیں گے۔ تو پر زبر ان کا جواب؟ ماشاءاللہ پہلا جواب ہی درست دیا۔ ابو ذر بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے آپ؟ آپ کے لیے اگلا کلمہ آ رہا ہے غفرانک۔ نون پر کیا ہے؟ غفرانک، غفرانک۔ جی نون پر کون سا اعراب ہونا چاہیے؟ پوچھنا نہیں ہے، خود اندازہ لگانا ہے۔ دوبارہ سنیں، غفرانک، نون پر کون سی حرکت ہے؟ چلیں یہ آپ کو بتاتے ہیں، زیر زبر پیش میں سے کوئی ایک ہے۔ جی نون کے اوپر زبر۔ نون کے اوپر زبر ہے، اگر نیچے لگا دے تو کیا بن جانا چاہیے؟ زیر۔ یہاں پر کیا ہے؟ زبر۔ زبر۔ جی جناب دکھائیں گے، نون پر زبر ان کا جواب؟ ماشاءاللہ۔ جی ابو بکر صاحب، المصیر، المصیر، را پر کیا ہے؟ وقف میں ہوگا المصیر، لیکن یہاں اعراب بتانا ہے انہوں نے، را پر کیا لگنا چاہیے؟ را کے اوپر پیش۔ را کے اوپر پیش، دکھائیں گے جناب، را پہ پیش اور ان کا جواب؟ ماشاءاللہ۔ جی ابو ذر بھائی آپ کے لیے چھوٹا سا ایک کلمہ ہے،
اسرن، اسرن، را پر کیا آنا چاہیے؟ میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ رو کے اوپر 2 زبر، را کے اوپر 2 زبر دکھائیں گے جناب، اسرن، را پر 2 زبر، ان کا جواب؟ اچھا یہ بتائیں گے کہ اگر اس کو وقف کریں گے تو کیا پڑھیں گے اسرن کو؟ مائک پہ بتائیں گے۔ اسرا، اسرا، 2 زبر کی تنوین وقف میں الف سے بدل جاتی ہے، ان کا یہ بھی جواب؟ ماشاءاللہ۔ تو اس طرح مقابلہ برابر ہوا، دونوں ہی آگے بڑھ گئے، مقابلہ ختم، سیگمنٹ مکمل۔ سیگمنٹ کے ساتھ ہمارا یہ ایپیسوڈ بھی مکمل ہوا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں قرآن مجید سے متعلق مزید پیاری پیاری باتیں لے کر حاضر ہوں گے پیارے پیارے بچوں کے ساتھ۔ مدنی چینل، کڈز مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کڈز مدنی چینل، نور والی، نور والی، نور والی کتاب قرآن میرا، نور والی کتاب قرآن میرا، نور والی کتاب۔ بچوں کا مدنی چینل